انسان اس دنیا میں آیا تو سکون کی تلاش میں تھا، مگر عجیب بات ہے، جتنا زیادہ ڈھونڈتا گیا اتنا ہی بے سکون ہوتا گیا۔ کسی کے دل میں دکھ ہے، کسی کے گھر میں، کسی کے رزق میں اور کسی کے نصیب میں۔ اگر غور کیا جائے تو انسان کی زیادہ تر پریشانیاں صرف دو باتوں کی وجہ سے ہے۔ پہلی یہ کہ وہ تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، اور دوسری یہ کہ وہ وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ تقدیر سے زیادہ چاہنا کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ انسان کہتا ہے میں نے محنت کی ہے، مجھے یہ حق ہے، مجھے یہ ملے، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ حق صرف اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہم اپنی خواہش کو دعا سمجھ لیتے ہیں، اور جب وہ پوری نہیں ہوتی تو شکوہ شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے یہ چیز اگر تمہیں ابھی مل جائے تو تم سنبھال نہیں سکو گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو سامنے ہے، اور اللہ وہ بھی دیکھتا ہے جو آنے والا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ اگر بچہ ضد کر رہا ہو کہ مجھے آگ پکڑنے دو، ماں کے دل میں درد ہوتا ہے مگر وہ اجازت نہیں دیتی۔ کیا ماں ظالم ہے؟ نہیں، وہ جانتی ہے کہ یہ ضد بچے کو جلا دے گی۔ بالکل اسی طرح اللہ بھی ہر چیز فوراً نہیں دیتا، کیونکہ وہ ہمیں نقصان سے بچا رہا ہوتا ہے۔ اور جو دوسری بات ہے وہ ہے وقت سے پہلے چاہنا۔ وہ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں رزق ابھی بڑھے، کامیابی ابھی ملے، رشتہ ابھی ہو جائے، دعا آج مانگے اور جواب آج ہی مل جائے، مگر اللہ کا نظام جلد بازی پر نہیں، حکمت پر چلتا ہے۔ جو چیز وقت سے پہلے مل جائے وہ اکثر بوجھ بن جاتی ہے۔ پھل بھی اگر کچا توڑا جائے تو وہ مزہ نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ سے مانگے ضرور، مانگتے رہیں، لیکن صبر کے ساتھ، کیونکہ صبر کمزوری نہیں بلکہ اللہ پر مکمل یقین کا نام ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خاموش رہے، بلکہ یہ کہ وہ کہے یا اللہ میں انتظار کروں گا، کیونکہ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کو نہ خالی لٹاتا ہے نہ نظر انداز کرتا ہے۔ آج اگر دل بے چین ہے تو خود سے پوچھے، کیا میں وہ مانگ رہا ہوں جو میرے لیے مناسب نہیں؟ کیا میں اس چیز پر رو رہا ہوں جس کا وقت ابھی نہیں آیا؟ یقین مانے آدھی پریشانی وہی ختم ہو جائے گی۔ اگر اللہ نے آج کچھ نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو بہتر کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اپنی خواہش کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیں اور یہ کہہ کر دل کو سکون دیں، یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہی دے، جب تو چاہے، جس طرح تو چاہے۔ بے شک اللہ ہمیں اپنی تقدیر سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صبر اور شکر کی دولت عطا فرمائے، اور ہمیں اس چیز سے بچائے جو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ بے شک آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ سے صبر کے ساتھ مانگیں، بھروسے کے ساتھ مانگیں، جلد بازی نہ کریں۔ یہ نہیں کہ ہم اگر مانگ رہے ہیں ہمیں وہ نہیں ملا تو اللہ دعا کو نہیں سنتا۔ بے شک اللہ رب العزت تو ہماری شارخ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ ہماری دل کی بھی دعاؤں کو سنتا ہے، دل کی بھی خواہشوں کو سنتا ہے، زبان سے کی ہوئی دعاؤں کو بھی سنتا ہے۔ بے شک لیکن اگر اللہ رب العزت ہمیں نوازے تو بہتر کر کے نوازے، بہتر سے بہتر کر کے نوازے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ بہتری بھی مانگے، صبر بھی مانگے اور سکون بھی مانگے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے، اور ہماری جو آج کی بات جو میں نے کی ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم
آمین یا رب العالمین۔ جی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔